اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعتبروا یا اولی الابصار السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں تاریخ میں واقعات رونما ہوئے۔ ہر واقعے کے کچھ منفی پہلو ہوتے ہیں اور کچھ مثبت پہلو ہوتے ہیں۔ کہیں واقعہ خود بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو کہیں واقعے میں دم نہیں ہوتا لیکن رہنما بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر آدم سے لے کر خاتم تک کے اور خاتم سے لے کر آج تک کے دنیا کے تمام واقعات اور حادثات پر غور و فکر کیا جائے تو کربلا کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس میں ہر پہلو سے امتیازی کیفیت پائی جاتی ہے، جس کا ہر پہلو بشریت کے لیے علاج پیش کر رہا ہے۔ کربلا کے واقعے کو جو امتیازات حاصل ہیں، ایک سب سے پہلا امتیاز کہ واقعہ الہی اعتبار سے پرمعنی اور پرمفاہیم ہے۔ دوسرے رہبر اور رہنما کے اعتبار سے امام حسین جیسا رہبر اور رہنما ہے۔ تیسرے بشریت کی ہر ضرورت کو کربلا کے واقعے میں امام حسین نے پیش کیا ہے، چاہے وہ جوانوں کے لیے ہو، بوڑھوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، ہر ایک کردار وہاں بولتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دنیا کی جتنی بھی تحریک ہے وہ اس وقت کے لیے تو تھی، قیامت تک کے لیے آئیڈیل اور رہنما نہیں بن سکتی، مگر کربلا کی تحریک وہ تحریک ہے جو آنے والی نسلیں جو قیامت تک آئیں گی ان سب کے لیے آئیڈیل اور رہنما ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کربلا کی جو تاریخ ہے اس تاریخ کو پڑھا جائے اور ہم اپنے درد کو لے کر کربلا کے میدان میں پہنچیں، ہم اپنی مشکلات اور مصیبت کو لے کر امام حسین کے پاس پہنچیں، اور جب ان تک پہنچیں گے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مصیبت مشکلات ساری ہوں اور اس کا علاج امام حسین نہ دیں۔ صرف ہمیں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں جستجو کرنا ہے۔ ساری مصیبتوں اور ساری مشکلات کا راہ حل کربلا میں موجود ہے۔ تاریخ کو اس لیے پڑھا جاتا ہے تاکہ گزشتہ میں جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کو سدھار سکیں اور جو اچھے کارنامے گزشتہ لوگوں نے انجام دیے ہیں ان کارناموں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ کربلا میں بہت سے ایسے افراد ہیں جو یزیدی لشکر کے ساتھ کربلا پہنچے تھے مگر آخر میں اصحاب امام حسین میں قرار پائے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے افراد تھے جو امام حسین سے محبت کرنے والے، مگر جب تاریخ میں دیکھا گیا تو وہ امام حسین کا ساتھ دینے کے بجائے امام حسین کے دشمنوں کے حامی بن گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ قاتل امام حسین میں قرار پائے۔ اس لیے تاریخ کے دونوں پہلوؤں کو پڑھنا اور سننا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ ہم اپنے امام وقت کا صحیح طریقے سے ساتھ دے سکیں اور ان غلطیوں کو انجام نہ دیں جس کی وجہ سے امام کے چاہنے والے امام کے دشمنوں میں قرار پائے تھے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔